میں عرض کروں سر ایک عرض کروں چھوٹی سی میں ذرا مذاکرات پہ آؤں سر. یہ رینج آف دی سینکشنز جو ہے نا یہ بہت پریشان کن ہے. دے آر وریسم. پرائیویٹ بھی ہیں, آپ کی سرکاری انٹیٹیز بھی اس کے اندر انوالو ہو رہی ہیں, اینڈ دے آر وریسم. اس کو اتنا لیکن اس پہ شادیانے نہیں اس پہ شادیانے پاکستانی ہونے کے ناطے سے دیکھیں, ہندوستانی میڈیا تو بات کرے, ہندوستانی پولیٹیشن بات کرے, کوئی اور صہیونی طاقت بات کرے, کوئی خوش ہو, کوئی ٹویٹ کرے, مجھے یہ بتائیں آپ کی اس بات میں سر اس بات میں وزن ہے جب آپ لوگ اگر کہیں کہ سوشل میڈیا کا مس یوز ہے یا ٹاکسٹی پھیلائی جاتی ہے یا ایکسٹریم یوزیج. آئی انڈرسٹینڈ, ہم روز سوال کرتے ہیں, روز لو تیڑتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کال آف فیل میں تضاد. ٹھیک ہے, تھینک یو. اب آ جائیں اس کے اوپر سر. اب مجھے بتائیں آپ لوگ کون سی گیم کھیل رہے ہیں؟ آپ ان کو فتنہ السیاست کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ہمیں بھیک مانگ رہے ہیں, دولہ تیار نہیں ہے, دھتکار رہے ہیں اتنے کانفیڈنس کے ساتھ. سر وہ سینئر ایڈوائزر ہے رانا ثناء اللہ, میں نے کوئی رینڈم انسان نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم کمیٹی بنا رہے ہیں, ہم بات کرتے ہیں بسم اللہ کی. اعظم نذیر تارڑ اللہ اللہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ بہترین کام ہو گیا. لیکن میں نے اسی اسمبلی کے اندر میں نے بھی بات کی, میں آپ کے سامنے تو نہیں کر رہا نا. یہ کیا ہے, یہ بائی اسٹریٹجی گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے. ابھی میری بات سنیں, دیکھیں نا, ایک تو مجھے جو ابھی تک لگا ہے انگیجمنٹ کے اندر کوئی سنجیدگی نہیں ہے. نہیں میری بات سنیں, ابھی تو آپ نے ابھی آپ نے جو بات کی نا, دیکھیں کل تک یہ لوگ اس پاکستان کو بدنامی کے اس جگہ پہ لے کے جانا چاہتے تھے جہاں سے واپسی نہ ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہے اس پاکستان کے اوپر, یہ قیامت تک انشاءاللہ تک رہتی دنیا تک قائم اور دائم رہے گا. ان کی سازشوں سے, ان کی اقتدار کی لالچ سے کبھی یہ پختون کارڈ کہتے ہیں میں فائرنگ کی خبر سن کے سو نہیں سکا, نیند کی گولی لینی پڑی مجھے رات کو جیل میں, اور میں جب تک زندہ ہوں میں خاموش نہیں کروں گا. اگر پہلی بات یہ ہے, ایک بات میں ابھی ایک اور بات جو ان کا بیانیہ بنتا ہے نا جھوٹ پر مبنی, اور جو جھوٹ پر مبنی انہوں نے بیانیہ بنایا, میں اس کی پوری ڈیٹیلز میرے پاس ہیں, پوری ڈیٹیلز. یعنی ان کا یہاں سے شروع ہوئے, ذرا سنتے جائیے گا, کوئی 1000 کے قریب انہوں نے کہا کہ ڈیتھس ہیں 1000 کے قریب, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آتے وہ کبھی 500 پہ کبھی 300 پہ, ٹھیک ہے, آتے گئے. پھر انہوں نے کہا کوئی 8000 کے قریب ہمارا جو کارکن ہے وہ مسنگ ہے. سنتی جائیں بہن, سن رہی ہوں, سب سن رہی ہوں. وہ 8000 مسنگ ہے. آج آفیشیل اسٹیٹمنٹ 200 ہوا پھر, ٹھیک ہے, وہ 200, میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, پھر وہ گھٹتے آج جو ہے وہ 200 ہو گیا. اور وہ 200 کی جو لسٹ جاری ہوئی ہے ان میں سے آدھے سے زیادہ رہا, جو میں بھی لے کے آیا ہوں, میرے پاس ڈیٹیلز ہیں, اور آدھے جو ہیں 100 کے قریب, کوئی 25 جیل میں ہیں اٹک میں, 50 ڈیالہ میں, 25 جیلم میں ہیں, باقی ریلیز ہو گئے. 54 ہے علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں کیا مسنگ پرسن, لاپتہ افراد. اب اپنے وہ ادھر پہلے 200 بتا رہے تھے, نہیں وہ ادھر ہے نا, جیلوں میں ہیں, ان کی ڈیٹیلز آ گئی ہیں نا. نہیں 54 کی ڈیٹیلز ابھی تک میرے پاس ہے نا, میں دے دوں گا ابھی آپ کو. چیف منسٹر کو کال کریں فوراً. چیف منسٹر کس کو؟ پنجاب کو؟ گنڈاپور سر, مریم صاحبہ کو کال کرتے ہیں, آپ نے کیا کرنا ہے؟ نہیں پھر میں وہی کہہ رہا ہوں, تو پنجاب کو تو نہیں کرنا, تو اس کو میں کیوں فون کروں؟ اسے بتائیں سر کہ 54 کی تفصیلات بھی میری جیب میں ہیں. ان کو میں دے دیتا ہوں نا, میں بھیج دیتا ہوں, آپ انہیں واٹس ایپ کر دیں, میرا تو تعلق ہی نہیں ہے. جی ہم خبر چلاتے ہیں, حنیف عباسی کے پاس 54 کی معلومات جی معلومات ہیں, چلا دیں. تو اب 0/0 لاپتہ ہو گئے. کوئی لاپتہ نہیں ہے. دیکھیں نا, اسلام آباد میسیکر قرار دیا جا رہا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, کتنی بدنامی. اسٹریٹ فائرنگ, نہیں کوئی فائرنگ نہیں ہوئی. فائرنگ کرنے والے, دیکھیں میری بات سنیں, بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے اس وقت جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سوئسائڈر کو تیار کیا جاتا ہے نا, جیسے میں کہتا ہوں 9 مئی ایک منصوبہ سازی تھی, اور پھر کلپریٹس تھے, پھر یہ تھے, انویسٹمنٹ تھی. اسی طرح آپ دیکھیں جو 3 رینجرز کے اہلکار شہید ہوئے ہیں, اس کو بھی ایک سوئسائڈر نے شہید کیا نا. سوئسائڈر کیسے کہوں گا میں, جب اس کا اسٹیٹمنٹ لیا گیا, اس کا ریٹن اسٹیٹمنٹ ہے پولیس والوں کے پاس, اس نے کہا جی میں بانی پی ٹی آئی کی تحریروں کو پڑھ کے, بانی پی ٹی آئی کے بیانات کو پڑھ کے میرے ذہن کے اندر یہ خلفشار پیدا ہوا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں. یہ لے لیں نا, شاید اس وقت عدالتی وجہ سے یا قانون کی کسی وجہ سے وہ پبلک نہ کر رہے ہوں, وہ آ جائیں گے جب اس کو ٹرائل ہوگا, شروع ہوگا. اس کا بیان حلفی آپ نے بیان حلفی آ گیا, اس نے اسٹیٹمنٹ دے دیا, مان لیا کہ میں نے اس وجہ سے ان کو تو تحویل میں تھا بچہ, مجھے پتا ہے, مگر اب وہ بیان حلفی کی آپ خبر دے. اب آپ دیکھیں نا, پھر یہ تحویل میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سامنے ہم ویڈیو دیکھ کے بھی جو ہے وہ شہداء کی شہادت کو نہیں مان رہے. میں نے کب کہا نہیں مان رہے؟ ہاں میں کہہ رہی ہوں کہ بچہ ایٹ لارج نہیں تھا, پکڑ لیا تھا اسے, اور یہ بھی پتا اس نے کنفیس کر دیا. بیان حلفی سے آپ مجھے آگاہ کر رہے ہیں تو خبر ہے, یہ کہہ رہی ہوں سر, شہادت کون نہیں مان رہا. اللہ جنت نصیب کرے ہمارے شہداء. چوتھا پولیس کانسٹیبل, یہ کہہ رہی یونیفارم شہداء کو بھی, پولیس کانسٹیبل. اب آ جائے جو وہ اب یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے 12 لوگ جو ہیں وہاں مارے گئے ہیں, اینڈ نان یونیفارمڈ as well. ٹھیک ہے جی, آپ کی حکومت ہے,
You are responsible for everyone. نہیں ہم رسپانسبل اس لیے نہیں ہیں, ذرا سنتی جائیں. میں بڑے لاجیکلی آپ سے بات کروں گا. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. میں نہ کسی کو بے گناہ جیل میں, جیسے میں نے کہا نا کہ یہ پختون کارڈ اسد کیسر نے تقریر کی کہ دیکھیں پختونوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, پختونوں, میں نے کہا بھائی میرے, اس ملک میں فرقہ واریت کا کارڈ فیل ہو چکا ہے, زبان کا کارڈ فیل ہو چکا ہے, صوبائیت کا کارڈ آلریڈی فیل ہو چکا ہے. آپ نے زبان کی بنیاد پہ بات کر کے, میں نے کہا ایک پختون, اب پھر دوبارہ آپ کے پروگرام کے ذریعے کہنے لگا, کیونکہ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اور دیکھا جا رہا ہوگا. میں کہتا ہوں کہ ایک پختون راول پنڈی, جس میں میں نمائندگی کر رہا ہوں, پورے ڈسٹرکٹ راول پنڈی کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ایک پختون بے گناہ کوئی پکڑ کے مجھے دکھائے, اگر موجود ہے تو صبح میرے پاس گھر آ جائیں. لیکن اگر کوئی گناہ گار پختون ہے, پنجابی ہے, میں کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتا. لیکن اگر کوئی بے گناہ ہے صبح میرے پاس آئے, میں اس کو, آپ یہ باتیں سب صحیح کرتے ہیں سر, پرابلم یہ ہے نہیں, میں کہہ دیکھیں نا, اس میں بند کر دینا, اس کو بند کر دیں. سر آپ اس کبوتر کی مانند ہیں کہ جو جب آپ کو ایک نیریٹو سوٹ نہیں کرتا آپ اسے ایکسپلور بھی نہیں کرتے. سر یہ فوٹیجز بھی آئی ہیں, ریڈی والے لوگ 48 گھنٹے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی ہمیں پکڑ کے ادھر بٹھایا ہوا ہے, چیزیں رپورٹ ہوئی. I'm not arguing with this. اچھا دیکھیں, میں آپ سے کہہ رہی ہوں آپ نے پولیٹیکل ریکنسیلیشن کرنی ہے یا نہیں کرنی. دیکھیں نا, میں پھر وہی بات آپ کہہ رہی ہیں کہ زبردستی اگر کروانی ہے گن پوائنٹ پہ, تو پھر وہ جیسے آپ نے جو آپ کو سٹیٹمنٹ کہتے ہیں میں لکھ کے دے. سر یہ مجھے اسی لیے پریشان کر رہا ہے کہ کل کو ریسیونگ اینڈ پہ اگر آپ بھی ہونا, اور مسئلہ یہ ہے سر, 9 میں تو آپ لوگوں نے نہیں کی, مگر مسئلہ یہ ہے سر ریسیونگ اینڈ, ایک آپ کی بات کو اور اچھا کر دوں, آپ کی وجہ سے اور اچھا کر دوں. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ نے بھی کہا نا, تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, وہ جو فوجی عدالتیں میں کریں, تو کسی نے آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے, کوئی فوجی عدالتوں میں کل نہیں ہوا سی, آپ بھی جا سکتے ہیں, فلاں بھی جا سکتے ہیں. میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں, اور میں نے جواب دیا ہے ہر جگہ, نیشنل اسمبلی کے اندر, 1-2 پروگراموں کے اندر. میں نے کہا خدا نخواستہ, میں ایک مثال دیتا ہوں, ہم نے بھگتا ہوا ہے نا کہ میرا بیٹا, میرا بھائی یا میری فیملی ممبر میں سے فیوچر کے اندر کوئی حمزہ کیمپ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے, GHQ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے, کور کمانڈر پنڈی کے گھر میں جاتا ہے, تو جائے نا فوجی عدالت میں, کیوں نہ جائے, بالکل جائے. اور میں نہیں چیخوں گا, میں نہیں پکاروں گا. یہ مذاق ہے, یہ ملک کے ساتھ مذاق ہے. دیکھیں نا, یہ مذاق اگر ہم نے کرنا ہے, دیکھیں میری بات سنیں, ہم کیسے ترس کھا جائیں آپ پہ, آپ نے کہ 14 عباسی صاحب مذاق نہیں ہے, اس کو کوئی اس ملک میں مذاق نہیں گردانتا, مگر مذاق آپ لوگوں نے اپنی سیاست سے اس کو بنانے کی کوشش ضرور کی ہے. جس نے پریس کانفرنس کی ہے اس کو آپ نے کھلا چھوڑ دیا ہے, جس نے باہر نکل کے جہانگیر ترین کا ہاتھ پکڑا ہے آپ نے اس کو آشیرواد دے کے حلال کر دیا. بالکل ٹھیک ہے, یہ غلط ہے سر, یہ بات دیکھیں نا, اب میں اس پہ آپ سے آرگو نہیں کروں گا, اس پہ میں آپ سے آرگو نہیں کروں گا. پولیٹیسائز ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, ٹھک ٹھک پھائی لگا دیں سر, جس کے اوپر ثبوت ہے آپ کے پاس. میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں کہ میں آپ سے کہوں مجھے 2 خبریں چاہیے آپ سے سر. 2 خبریں لے لیں. مجھے پہلے بتائیں فیض حمید کا ٹرائل کب تک ریپ اپ ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ بہت جلد. ڈیز تو میں نہیں بتا سکتا, میں نے تو نہیں کرنا. مجھے جنوری 2025 کا پتہ ہے, لگ رہا ہے آپ کو یہ تقریباً. اور اس کے بعد عمران خان کو بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائی ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں. لاسٹ اینڈ فارموسٹ, منڈے کو 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ محفوظ ہے, سنایا جا رہا ہے, سزا دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال 7 سال 14 سال مکمل, یہ میں نہیں کہہ سکتا, اگر سزا ہوتی, لیکن یہ ہے کہ اگر جج جو فیصلہ کرے گا ٹھیک ہے. اور سزا ہی لگ رہی ہے آپ کو؟ مجھے, میرا خیال ہے کہ ہو رہی. بہت بہت شکریہ حنیف عباسی صاحب, always a pleasure.